رہیں گے، ویکنڈ بس کا حصہ رہیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سمد مسکراتے ہوئے بھائی بلیک سوٹنگ میں موجود ہیں۔ آپ نے میری چیٹنگ ضرور کرنی ہوتی ہے نا، بلیک میں نے پہنا ہے تو آپ نے بھی بلیک پہن لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ہیپی نیو ایئر۔ آپ کو مبارک ہو اور سب ویورز کو مبارک ہو نیا سال، اور ماشاءاللہ اس چند عرصے میں اتنی 2 سال، ایک اسلامک سال اور ایک جو ہے نا دوسرا ہمارے سال جو ہے یہ آئے اور بہت مزہ آیا اور بہت ہی انجوائے کیا، لیکن حالات کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹربنس ہوئی تھی، تو بہت ہی ہو جاتا ہے یہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں 1 سال گزر گیا، کچھ حالات خراب رہے، کچھ پاکستان کی اپنی اکنامیکل کرائسس رہیں، کچھ اور تعصبی جھگڑے وغیرہ، بم بلاسٹنگ ایوری تھنگ، لیکن یہ نئے سال کی نئی روشنی، نئی کرن کے ساتھ جب ایک نیا سال شروع ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ آنے والا سال اللہ کرے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت خوش آئے۔ بالکل ذیل سائنسز کے لحاظ سے ہمیں ہمیشہ چاہے جیسے بھی حالات ہو، ہم نے اس میں پازیٹیو رول ادا کرنی ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے اور پازیٹیو کام کرنا ہے، اور ہمارے مومنٹس بھی پازیٹیو ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ سے پازیٹیوٹی انوائرمنٹ میں آتے ہیں اور ہمارے اندر آ جاتے ہیں، سکون آتے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ انتہائی زیادہ ہم مقصد نیگیٹیوٹیز کی ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ ان پہ فوکس ہوتی ہے، تو وہ پھر اور بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی نفسیات کے حوالے سے میں بات کروں، مائنڈ کے حوالے سے بات کروں، کانشیس جو ہے ہماری وہ چیزوں کو جو 6 سینس کو، یعنی جو 5 سینس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس چیزوں کو جذب کرتے ہیں، وہ تحت الشعور کو دیتے ہیں، اور لا شعور جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ جتنی واقعات ہیں، جتنا چیزیں، کچھ لوگوں کی جو جتنی بھی واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سطحی شعور پہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ، ان لوگوں کی جو لائف ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں۔ یعنی نیگیٹیوٹی ایسے لوگ ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو، جتنے پازیٹیو واقعات کو دیکھے ہوتی ہے وہ جاتے، وہ انہی کے سطحی شعور پہ آتے ہیں، یعنی کانشیس پہ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی زندگی میں کامیابیاں ہوتی رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب لوگوں سے، صحت مند لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں، ان میں ایک الگ قسم کے ان کے ایک انرجی ہوتی ہے، ان کے باتیں الگ قسم کے ہوتے ہیں، ان کے مومنٹس الگ قسم کے ہوتے ہیں، بہت ہی فریش، لائیولی، پازیٹیو، جیسے کہ آپ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ جیسے میں پتہ نہیں ہوں کہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ اتنے فریش ہوتی ہے اور لوگوں کو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کو سب کی سائیکی کو سمجھتے ہیں آپ کے لاشعور سے ایک پازیٹیو ویو، پازیٹیو باتیں نکلتے ہیں، ادرس پہ اثر کرتے ہیں، اور دوسرے جو مہمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ایک انرجی آ جاتے ہیں۔ بس یہ ایکشن ریاکشن والی بات ہوتی ہے نا، اگر میں کچھ پازیٹیو ہوں، اگر آپ تھوڑا سا ڈپریس ہوں تب بھی مزہ نہیں آتا، آپ پازیٹیو ہوں، میں تھوڑا سا انڈر ٹون ہوں تب بھی مزہ نہیں آتا، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ، سیٹ پہ، شو میں ہم ساری آپ کو پازیٹیو وائبس دیں۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہمارے ویکنڈ بس جو ہے بڑے زبردست چل رہے ہیں، اور بڑے اچھے ایکسپرٹس ہیں ہمارے ہاں۔ جی ہاں بالکل، لاسٹ ایئر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ماشاءاللہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور بہت اچھا ہمیں رسپانس ملا تھرو آؤٹ۔ ہم کچھ چینجز لے کے آتے رہے، ڈفرینٹ آپ کو پروگرامنگ دکھاتے رہے، ڈفرینٹ کانسیپٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اتنے اچھے گیسٹ ہم لے کر آئے۔ بہت اچھا، بہت بہترین۔ آج آپ کی جو گیسٹ تھی ابا، ماشاءاللہ بڑی اچھے ایکسپرٹ ہیں، اور اس طرح کے جو ہے نا محمد علی تبسم صاحب ہیں، اور باقی جتنے بھی ایکسپرٹس آپ بلاتے ہیں، آپ خود ہی اتنے اچھے ہیں، ہماری ٹیم اتنے اچھے ہیں۔ اچھا، نئے سال کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ میں آج سب سے یہ سوال کروں گی تھوڑا سا کہ جو سال گزر گیا، کچھ پلاننگز تھیں، فلفل ہوئی ہوں گی اللہ کے حکم سے، نئے سال کے لیے کچھ کیا پلاننگ؟ نئے سال کے لیے شو کے حوالے سے، شو ذیل سائنسز، جی شو کے حوالے سے تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری تبدیلیاں انشاءاللہ اس میں آنی چاہیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی کوکنگ شو، کچھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، تو میں چاہتا ہوں کہ تبدیلیاں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہماری چیزیں روز بروز چینج ہوتے رہتے ہیں نا، یہ دیکھیں پچھلی دفعہ ایک سیٹ ہمارا جو ہے نا وہ چینج ہو گیا تھا، دوسرا نیو ایئر ہے نا تو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست لگ رہا ہے، اور چینجز تو آنی چاہیے۔ آپ میں کتنا چینج آئے آپ خود
اچھا ویسے اپنا انسان کی چینج کو سوچ دیکھ میں کے نہیں چینج آنا چاہیے، انسان کے ارد گرد کے ماحول پہ آپ ضرور چینجز لے کر آئیں، سوچ میں چینج لیکن آنے ایک حد چاہیے تک، لیکن ہاں، پازیٹیو. پازیٹیو. ہاں بالکل نیگیٹو نہیں ہاں آنی انسان چاہیے. نہیں، انسان بدلنا نہیں چاہیے، انسان کا رنگ وہی رہنا چاہیے، انسان کا روپ نہیں بدلنا چاہیے. روپ بدل سکتا ہے پھر بھی اکارڈنگلی، لیکن اپیرنٹلی اندر کے حالات تو وہی ہونے چاہیے. ریسرچ سائنس کے لحاظ سے اور مائنڈ سائنس کے لحاظ اب جب سے. ہم نے بات کی نا روپ کی، تو روپ کے لحاظ سے ہم بات کریں گے روپ رنگ کی، اور روپ رنگ کی جب بات آئے گی تو آئے گی فٹنس کی بات. فٹنس کی بات کیا بات ہے، بالکل صحیح، فٹنس پہ بات کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم فٹنس پہ اس لیے بات کریں گے کیونکہ میں ابھی ای میلز ہی چیک کری تھی جب زبیدہ آپا یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو کچھ ای میلز تھیں، اور نئے سال میں کو پتہ ہے نا نئی انرجی لوگ چاہتے ہیں، نیا لک چاہتے ہیں. آج کل تو وہ 6 پیکس اور بڑا کچھ لڑکوں میں بھی اتنا اپنے آپ کو گروم کرنے کا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، اور بہت اچھی یہ بات ہے. تو تھوڑا سا سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے یہ بائسیپس ایپس وغیرہ کیسے بن سکتے ہیں، کنٹرول ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے. سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ویٹ کو تھوڑا بہت کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کمپلیٹلی نہیں ہوتی ہے. تو کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کو دیتے ہیں ایک جو مرغن غذائیں ہیں یا کوئی آپ کی جو لائف سٹائل ہے نا اس کو چینج کرتے ہیں. آپ کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج آتا ہے، کنٹرول پاتے ہیں آپ مائنڈ پہ. جب آپ کو کنٹرول ہوتا ہے تو آپ بھوک پہ بھی کنٹرول، یا مثلا آپ ایسی چیزوں کو مرغن غذائیں جو آپ کھاتے ہیں یا کچھ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اتنا ہیلپ کر سکتا ہے وہ چیزیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیول 8 میں ہے، سمدھا لیول 8 میں، کہ آپ کی جو سیلز، جو ہمارے جو انسانی سیلز ہے، جو انسانی خلیے ہیں، ان میں کوئی ایکٹیویشن کرتا ہے، ڈی این اے ایکٹیویشن جیسا کہ ہوتی ہے. تو ہمارا ایک کورس ہے ڈی این اے ایکٹیویشن جو کہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں ہوتی ہے. وہ آٹومیٹیکلی آپ کے وزن کو کچھ کم کر دیتے ہیں. اور یہ میرے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو جب یہ ہم تھوڑا کریم یا کوئی چیز کو انرجائز کر کے پیٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ یعنی ریز حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چند منٹ میں یعنی 40 منٹ میں 40 منٹ کے بعد ہم ناپ لیتے ہیں اور 1 انچ جو ہے کمر میں کمی آ جاتے ہیں. تو یہ فار ٹائم بینگ ہوتا ہے یا یہ رہتا ہے؟ نہیں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. اچھا نہیں ہے وہ دوسری دوائیں نہیں ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں جو چیزیں بس وہ چیزوں کو انرجائز کرتے ہیں، کچھ ایسا انرجی اس میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یہ تو آپ نے کوئی گفٹ دے دیا آج ہمارے شو کے ذریعے، نیو ایئر کا گفٹ ہو گیا یہ تو لوگوں کو. بالکل ایسی چیز کہ آپ اس کو اپلائی کریں اور 1 انچ فرق آ جائے 40 منٹس. بالکل یہ something like magic. میں بالکل یہ میں بالکل لوگوں کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آ جائیں اور میں کر کے دکھاؤں گا. تو دوسری بات یہ ریز کہ یوگا ہے ہمارے پاس، میں ایک یوگا ایکسپرٹ ہوں، تو اس سے بھی وزن کی کمی جو ہے نا آ سکتے ہیں. اور پھر ڈی انسٹنٹ یوگا جو کہ بہت اچھی یوگا ہے، جو انسٹنٹ کام کرتے ہیں اور بہت جلد یعنی کام کرتے ہیں، آپ کے ویٹ کو کم کرنے کے فوری اثر کرتا ہے وہ چیز. اور دوسری جو ہے نا دوسرا اس میں ہے کہ ہم تھوڑا سا لائف سٹائل کو چینج کرنے کا کہتے ہیں اور ڈائٹنگ کا بتاتے ہیں تھوڑا بہت، تو اس سے آٹومیٹیکلی انسان کی وزن نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بلیو میں وزن کم کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، بس لوگوں کو مشکل لگتے ہیں وہ بہت سے چیزوں کو آزما کر. It's only up to how you take it actually. پتہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پورا یوگا ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا جو آپ نے وہ کریم بتائی، خیر وہ تو ایک میجک ٹائپ کی چیز ہے، وہ تو مجھے بہت زیادہ ایک دم سے کلک کی. بٹ یہ تھوڑا سا اگر آپ میل لیں، سب کچھ کھائیں کہتے ہیں لیکن تھوڑا کھائیں، اسمال پورشنز میں کھائیں، اور ساتھ ساتھ یوگا کریں جو آپ بتا رہے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے، یوگا کے ذریعے فٹنس بہت پراپر طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی جاپانی بھی کوئی طریقہ آتا ہے ہیلنگ کا؟ کیونکہ مجھے یہاں ای میل ملی ہے ایک جس میں کچھ جاپنیز کوئی ٹیکنیک ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا ہوا ہے کہ یہ اور اس میں کیا فرق ہے سمدھا ہیلنگ میں کیا فرق ہے. جی جاپانی ایک طریقہ علاج ہے جو جسے ریکی کہتے ہیں. ریکی ہے وہ. اچھا ہاں وہ جاپانی طریقہ علاج جو اس لیے انہوں نے لکھا ہوگا. تو یہ ریکی جو ہے جاپان سے سٹارٹ ہوئی تھی اور میکاو یوسوئی نے یہ اس کو دریافت کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ چلا. تو ان کے دونوں کے کافی فرق ہے، تقریباً اس میں بہت سارا فرق ہے جو کہ پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ سمدھا اور جو جاپانی طریقہ علاج ہے ان میں کافی فرق ہے. سمدھا بہت پاورفل ہیلنگ انرجی ہے اور خود مقصد ریکی ماسٹر کہتے ہیں، جو جاپانی طریقہ علاج کے ماسٹرز ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ سمدھا از دا موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ان دی ورلڈ.
تو یہ پہلے بھی ہم نے ذکر اس پہ کیے ہیں. سمدہ کے ڈیفرنٹ جو لیولز ہوتے ہیں نا جی ہم لیولز کی بات بالکل کرتے ہیں. لیول پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہم لیولز کی بات کریں گے, تو لیولز کا ہم نے مختصراً تو بات کر لیے تھے, لیکن کوئی تفصیلاً ہم میرے خیال میں لیول 6 میں تھے. جی بالکل. کہ 7 میں تھے. میرے خیال ہے 6 لیول پہ ہاں جی 6 ہم نے بیان کیے تھے, مجھے یاد ہے ہم تھے 7 اور 8 کا. 7 اور 8 کا ٹھیک ہے. 7 لیول 7 میں ہے کہ آپ ریز ایک حیران کن چیز ہوتے ہے کہ آپ اپنی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا انسان کو بہت سردی لگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کانپتے ہوئے, کس طرح کے انسان اپنے ایسی ٹیکنیک سے اس میں کہ آپ تھوڑی دیر میں آپ کی جو ہے نا وہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میں بتاؤں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس, اف یو وانٹ می ٹو شیئر ود یو. میں یہ کرتی ہوں کہ سردی ہے ٹھیک ہے, اگر میں فیل کرنا چھوڑ دوں نا کہ سردی نہیں ہے تو مجھے سردی نہیں لگتی. یہ تو سجیشن ہے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں گے, ہپنوٹک سجیشن. ہپنوٹک سجیشن کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کو بہت پیاس لگی, آپ اگنور کر دیں. ہاں آپ کہیں گے میں پیاسا نہیں ہوں, میں پیاسا نہیں ہوں, مجھے پیاس نہیں لگتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, پیاس ہے ایسا ہوتا ہے نا, ہم تو اکثر آؤٹ ڈور شوٹ پہ ہوتے ہیں, پانی آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے, تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے, یا پھر بالکل بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سمدہ میں اس طرح سجیشن نہیں ہے بالکل. اچھا اس میں سجیشن کی کوئی ایک ٹیکنیک ہے جو آپ کو بتائیں گے, بس اس ٹیکنیک پہ آپ عمل کریں گے اور آٹومیٹیکلی وہ آپ کی باڈی ٹیمپریچر کنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم مقصد گرمی پہ اب آگ پہ چلتے ہوئے, آگ تو کوئی بھی چلا لیتے ہیں, اگر آپ کہیں گے مجھے آگ نہیں چلائیں گے تو وہ تو ہو نہیں سکے گا, ضرور آپ کی پاؤں جل جائیں گے. تو سمدہ میں ایسا ہے کہ ایک اس کی یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کوئی سجیشن نہیں ہے, تو اس آگ پہ جلتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کے پاؤں نہیں چلتے, یعنی وہ ایک ٹیمپریچر جو آپ کنٹرول میں کرتے ہیں. بالکل آپ کو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں اس طرح کے. اچھا دوسری بات ہے اس میں حیران کن بات دوسری ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی وقت ریکارڈ کریں گے, اور ہمارے پاس آپ کی میری کمٹمنٹ کافی پرانی ہے جو کہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہے, اور میں نے یہ ریکارڈ پڑے بھی ہے ہمارے پاس تھوڑا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آگ کے اوپر چلے ہیں, ان کا نہیں ہوا کہیں سے برن. اس کے علاوہ میں نے وہ نیڈلز ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, کہیں سے بلیڈنگ نہیں ہوئی, اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کا اصل میں آپ کے پاس یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے, تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس چیزوں کو نہیں دکھا سکتے. یہ اتنی امیزنگ چیزیں ہیں کہ بہت امیزنگ, تو اس کی وجہ سے ورنہ یہ ریکارڈ ہو کہ یہ بڑی حیران کن ہے, ایک بڑی اچھی اویئرنیس لوگوں میں آ جاتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتا ہے, وہ اس طرح کرونک ڈیزیز کا علاج کر سکتا ہے. تو ایک اویئرنیس ہے, یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کا ریکارڈنگ اور اس کا کچھ انشاءاللہ کر لیں گے. شو کا ٹائم تھوڑا سا ہم چاہتا ہے کہ اس شو کا ٹائم تھوڑا بڑھ جائے. اب دیکھیں کافی شارٹ ٹائم ہوتے ہیں آپ کے پاس, بہت سارے ہمیں ای میلز بھی آ رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے, خواہش ہے, ڈیزائر ہے, کمپلین آپ اسے کہہ لیں, ریکویسٹ آپ اسے کہہ لیں کہ جی ایک دن کیوں ہوتا ہے ویکینڈ بز, ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک ہونا چاہیے, ویکینڈز پہ ہونا چاہیے. ہماری کوشش رہے گی ہم کچھ کریں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہر روز ہونی چاہیے. نہیں ہر روز تو آپ ایک مارننگ شو بھی دیکھتے ہیں, ہمارا ڈاکٹر فوزیہ اسے کرتی ہے اور بہت ہی اچھا شو کرتی ہے. دیکھیں وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے اپنی جگہ پہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, وہ میں نے دیکھے وہ بہت اچھے ہیں, اور ڈاکٹر فوزیہ ماشاءاللہ بہت اچھے. بالکل تو ایک مارننگ شو تو آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. شو سب تمام اچھے ہمارے جتنے, لیکن ویکینڈ بس ہم ضرور لانا چاہیں گے, ضرور ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے. ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے, ہم جس پہ چل رہے ہیں اسی کو ہم اور وسیع کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل اور لوگ چاہتے ہیں نا, بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے تو لائیو کالز آتی ہیں اکثر, میں بول رہی ہوتی ہوں, اکثر ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وی کین ویٹ فار دا ہول ویک, مطلب اٹ شوڈ بی لائک ٹوائس اے ویک تو ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ضرور ہمیں کال آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یوں آتے ہیں اور یوں چلے جاتے ہیں, ان کو یہ آدھا گھنٹہ جو پروگرام ہے ان کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ بس 1 منٹ بھی نہیں گزرے, ایسے لگتا ہے, کیونکہ بہت انٹرسٹنگ شو ہوتی ہے,
بہت سی نالج ملتے ہیں لوگوں کو اور بہت سے انفارمیشن ملتے ہیں, اویئرنیس لوگوں میں کریٹ اصل میں تھوڑا ہوتی سا ہے. یہ کمپلیٹ پیکیج ہے. ویکینڈ بس از ناٹ اونلی اباؤٹ انفارمیشن, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ انٹرٹینمنٹ, اٹس اباؤٹ ایوری تھنگ. اٹس اے کمپلیٹ پیکیج, سنڈے پیکیج. تو اس میں ہماری نالج بھی ملتا ہے, نالج بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی انفارمیشن ہے, بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, سیلیبریٹی کارنر بھی ہے, گاسپس بھی ہیں, ایوری تھنگ از دیئر. تو ہماری ضرور ہوگا, ہم یہ تھوڑا سا کریں گے, اس کو پلان آؤٹ کریں گے کہ ہم سیگمنٹس کا بھی ٹائم بڑھائیں, اپنے شو کا ٹائم ہم ایکسٹینڈ کریں اور آپ کو مزید انٹرٹین کریں. میں تو چاہ رہا ہوں رزق کی مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ ٹائم دینی چاہیے آپ کو, کم سے کم. میرے ہاتھ میں ہو تو تاکہ میں سب کچھ بتا سکوں لوگوں کو, سب چیزیں میری جتنی نالج ہے میں شیئر کروں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پر آتے ہوئے, میں بہت انرجیٹک ہوتا ہوں کہ آج مجھے خوشی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ گھبراتے ہیں جاتے ہوئے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا لفظ مجھ سے نہ ہو جائیں, کوئی بڑے احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. لائیو جا رہے ہوتے ہیں انسان, تو لائیو شو سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں, لیکن میں خوش ہو کے آتا ہوں کہ چلو اگر کوئی ایسی غلط بات ہو جائے تو معاف کریں گے لوگ. اور میں اپنے ویور سے یہ درخواست کرتا ہوں اگر میرے سے کوئی غلط بات ہوئی آپ ہمیں معاف کر لیا کریں, کیونکہ انسان ہے, انسان سے کبھی کبھی. ہمارے ویور تو ڈاکٹر صاحب اتنے سویٹ ہیں, آئی وڈ سے کہ بھائی لائک ہم بہت ساری باتیں, ظاہر لائیو ہے, اٹس لائک اے ہوملی شو. ہم لوگ جب عام بیٹھے ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے گھر میں باہر فرینڈس کی, تو ویسے بھی 10 باتیں اچھی 10 باتیں بری ہو جاتی ہیں. ہر اسٹیٹ آف مائنڈ کا انسان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن درگزر کرنے والے لوگ ہیں ہمارے. بالکل صحیح بات. ہمارے اتنی اچھی معاشرہ, اتنے زبردست لوگ ہیں, بلیو می اس دنیا میں اتنی دلسوز اور مہربان لوگ میں نے بہت سارے معاشروں میں گیا ہوں, اور بہت ہی ان معاشروں کے ساتھ میں نے بڑے ڈیپلی تعلقات اور بہت ہی اچھے تعلقات ہیں میرے, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرہ اتنے ایک اچھی معاشرہ ہے, اتنے بہترین معاشرہ ہے, کیونکہ ان میں ان کی دل سوزی, ان کی مہربانی, ان کے جو لوگ جو ایک دوسرے سے ہمدرد ہیں. لیکن اتنے ہمدرد لوگ کئی دنیا میں نے نہیں دیکھے, اتنے ہمدرد لوگ ہیں. اور یہ آج کل ثابت بھی ہوا ہے یہ کہ خدا نہ کرتا کئی اگر کوئی مصیبت آ جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسے ہوتی ہے, لوگ کتنا ان کو کتنا ہمدردی دکھاتے ہیں. یہ پاکستانی بالکل دنیا میں سمجھتا ہوں نمبر 1 پہ ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ باقی اتنی اسٹڈی میں زیادہ نہیں ہے کہ ہمدرد لوگ دنیا میں کون سے معاشرے کے بہت زیادہ ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے معاشرے میں نے دیکھے اس کے لحاظ پاکستانی لوگ بہت ہمدرد, بہت ہی اچھے اور بہت ہی نائس لوگ, اور سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم بات ساری وہی آ جاتی ہے نا کہ the good thing is the good thing in life is when you live it. تو ہمارے پاس وہی ساری بات ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کو جئیں, زندگی کو انجوائے کریں, زندگی کو بھرپور طریقے سے خود بھی محسوس کریں اس کا ہر لمحہ, اور دوسرے کو بھی توفیق دیں, وہ چانس دیں, وہ اسپیس دیں کہ وہ خوش ہو سکے, جی سکے, انجوائے کر سکے, بیکاز لائف کمز اونلی ونس. بالکل صحیح, بہت زبردست, بہت اچھا. تو یہ بات ہے, یہ بڑی بات ہوتی ہے لائیو, یعنی شیئر کرنا نالج چیزوں کو, آپ اپنے جتنے بھی چیزیں شیئر کرنا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم سمدھا کی بات کر رہے تھے, سمدھا ہیلنگ انرجی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی میں جو ہے 7 میں لیول 7 میں ہم اس چیزوں پہ قابو پاتے ہیں, اور ایک ڈیپ میڈیٹیشن بھی ہے, مراقبہ ہے وہ. اور دوسرا جو ہے نا لیول 8 ہے. تو لیول 8 جو ہے ایک وہ اس میں ہاں آپ جو ہے نا فٹنس کے بات پہ آ گئی, اور جلدی امراض کی بات پہ آ گئی, اور اس طرح کے کچھ انسانی ڈیزائر جو مخصوص امراض ہوتے ہیں اس پہ قابو پانا, کنٹرول کرنا, یہ بھی لیول 8 میں ہے. لیول 8 میں ہم اپنے جلدی امراض کو, یعنی جو اسکن ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اسکن کو برقرار رکھتے ہیں, اچھے رکھتے ہیں, فریش رکھتے ہیں, خوبصورتی میں بڑھایا جا سکتا ہے, بالخصوص خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں اس کی جو دوسری پارٹ ہے اس میں ہم موٹاپے پہ قابو پانے کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں, اور اس میں موٹاپے پہ قابو پا سکتے ہیں. اس میں جو سمدھا 8 کی پارٹ 2 ہے اس میں ہم نے ذکر کی یہ چیزیں بتاتے ہیں. اور پارٹ 3 میں جو ہے نا اس میں کچھ ایسے مخصوص امراض ہوتی ہے جو کہ انسان اپنے مالج سے بھی ذکر نہیں کر سکتا ہے, یا کسی اپنے
رشتے دار اپنوں سے بھی ذکر نہیں کرتے. تو ایسے امراض ہوتے ہیں وہ چاہے ہم سے ذکر نہ بھی کریں تو وہ جب شخص آ جاتا ہے ان میں ان کی وہ آٹومیٹکلی وہ پرابلم ٹھیک ہوتے ہیں اچھا. اور اس آفیسر ٹھیک ہوتے ہیں. مخصوص امراض جو ہے چاہے لیڈیز کے ہیں چاہے جو ہے نا مردوں This کے ہیں. sounds to be really wonderful کہ انڈر ون روف آپ کو اس سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں اس میں آپ کی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, اس کا آپ کو سولوشن مل سکتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی میڈیسن اور کائنڈ آف اسٹاف. یعنی یہ بالکل نیچرل ہے کہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. اور کسی بھی باقی ہم یوگا کا کچھ بتاتے ہیں, ایکسرسائز بتاتے ہیں, کوئی ٹیکنکس بتاتے ہیں, ان کے فزکس کو دیکھ کر ان کے سائیکے کو دیکھ کر اس کے مطابق تشخیص کر کے تو ہم کچھ چیزیں تجویز کرتے تو ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنے لیولز ہو گئے ٹوٹل میں ابھی 8 لیول کرواتا ہوں. تو لیول 9 میں جو ہے وہ ہے ان کو کچھ چیزوں کو انرجائز کرنے کے, یعنی ہم کچھ چیزیں بناتے ہیں. ابھی میں نے ایک میرے آفس میں میں نے ایک شاپ بنائی ہوئی ایک چھوٹا سا. اچھا. میرے انسٹیٹیوٹ میں ایک چھوٹا شاپ ہے, اس میں ہمارے انرجائز پروڈکٹس ہوتی ہے اور پھر اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے ان کو کہ آپ کے جو سٹار ہے, آپ کے جو نیمرولوجی کے لحاظ سے بھی ہے, سٹارز کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتے ہیں, آپ کے تاریخ پیدائش, آپ کی ایج پہ, آپ کی یہ چیز. یہ تو محمد علی تبسم صاحب بتاتے ہیں یہ سارا کچھ, ماشاءاللہ وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے اس چیزوں میں, لیکن ہم ان کو صرف انرجائز کر لیتے ہیں. انرجائز کر کے تو ان کے مطابق ہم ان کو بتاتے ہیں, ان کو دیتے ہیں اور ان کا اثر ہوتے ہیں. ان کا بالکل اثر آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اس اثر آپ ان کے جو مثبت اثرات ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ فیل کرتے ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کا انسٹنٹ آپ کو اور جو اس کا ایک دم سے پرومپٹ رپلائی آپ کو ریاکشن سمجھ میں آ جاتا ہے, مل جاتا ہے. جو آپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے پاس آ کے ورک شاپ لے رہے ہوتے ہیں, جو بھی اس کو جوائن کیا ہوتا ہے, یہ تقریباً ہو گئے 8 لیولز اور 9th لیول از آل اباؤٹ دا کہ کس طرح سے آپ کو انرجائز کرنا ہے چیزوں کو. اور جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے یہ تھوڑا سا ہم نے بات کی اس میں کہ کس طرح سے سمدہ ہیلنگ انرجی کے جو لیولز ہیں, کس طرح سے نیو ایئر کی پلاننگ ہے, کس طرح سے پاکستان کے لیے ہم نے کچھ دعائیں کی, کچھ مشترکہ دعائیں کی, اور اس کو ہم اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس ہیں کچھ ای میلز اور وہ ای میلز میں آپ کو فارورڈ بھی کر دوں گی, لیکن ہم آن ایئر بھی جو ہے وہ جواب دیں گے ضرور. اور کچھ ہمارے کالرز تھے آج, جیسے کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا کالز میں, تو ہم ٹرانسفر نہیں کر پائے, لیکن کچھ کالز بھی ہیں ریگارڈنگ فٹنس, تو وہ لکھ لی گئی ہیں MCR میں, اور وہ اس کا رپلائی ہم سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ آپ کو ضرور کریں گے. تھینک یو ونس اگین. اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ورک شاپ ہے منڈی کو سمدہ ہیلنگ انرجی کی 4 بجے, اور پھر سیٹرڈے کو ہے فرسٹ لیول جو ہوتی ہے سیٹرڈے کو 4 بجے. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں اور اس ورک آپ شاپ ایڈریس بھی بتا دیجیے. 605 کلفٹن سینٹر بلاک 5. بس بلاک 5 کلفٹن. So it's like must come thing. Thank you so much.